قیامت کے دن جو سب سے بڑا مجرم ہوگا وہ ہوگا کہ جو قرآن کا مجرم بن جائے، جس پر دفعہ یہ نافذ ہو، لاگو ہو کہ یہ قرآن کا مجرم ہے، قرآن سے روگردانی والا جرم کر کے آیا اور قرآن مقدس کے ساتھ اس نے وفاداری نہیں کی، یہ دفعہ اور یہ جرم جس پہ لگ جائے گا وہ قرآن کا مجرم کہلائے گا، اور یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم ہوگا۔ باقی جتنے بھی جرائم ہیں وہ اس سے نچلے درجے کے جرائم ہیں، تو ان کا ارتکاب کرنے والے مجرمین وہ بھی اس سے نچلے اور کم درجے کے مجرم ہوں گے۔ یہ سب سے بڑا مجرم ہے جو قرآن مقدس سے روگردانی والا، اس سے انحراف اور اعراض کر کے آنے والا، قرآن سے بے وفائی اور غداری کا جرم کر کے آئے گا، تو یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم کہلائے گا۔ اللہ کا سب سے بڑا اس پہ غضب ہوگا، سب سے بڑا غصہ اور ناراضگی اسی پر ہوگی، اور قیامت کے میدان میں سب سے بڑی ذلت اور رسوائی اسی کا مقدر بنے گی۔ یہ پھر میدان معاشر میں مارے مارے پھرے گا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کبھی اللہ کی بارگاہ کی طرف، کبھی قرآن مقدس کے قریب آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے فیصلہ ایک ہی سنایا جائے گا کہ قرآن نے تجھے اپنا مجرم قرار دیا ہے، اور جسے قرآن مجرم قرار دے دے اللہ بھی اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اور میرا محبوب بھی اس کی شفاعت نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی خوش نصیب اور سعادت مند تو وہ ہوں گے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، رب کی رحمت متوجہ ہوگی۔ یہ ان کے لیے امکان بخشش مختلف ہوں گے، لیکن جو قرآن کا مجرم ہوا اس کے لیے تمام خیر کے دروازے بند ہو جائیں گے، نہ رب کی رحمت متوجہ ہوگی، نہ اس کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، نہ قرآن مقدس اس کی شفاعت اور سفارش کرے گا۔ سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت اللہ کا او علیک، قرآن مقدس اپنے وفاداروں اور ماننے والوں کے حق میں تو حجت، دلیل، برہان ہوگا، اللہ کے ہاں سفارشی بن کے آئے گا کہ یا اللہ اور گناہ خطا ان کے ذمہ ہوں گے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ غداری اور بے وفائی نہیں کی، میرے ساتھ ان کا ربط، تعلق اور دوستی وہ سچی تھی، میں قرآن ان کے حق میں شفاعت اور سفارش کرتا ہوں، ان کی نجات اور بخشش کا فیصلہ کر دیجیے۔ اور یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن پیغمبر خیر الانام رب کے اذن اور مرضی سے جس کی شفاعت کریں گے وہ شفاعت مقبول ہوگی، اس کو رد نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ جملہ فرمایا او علیک، او علیک، اگر دنیا میں اس کے ساتھ غداری اور بے وفائی کی، اس کو چومتا رہا، چاٹتا رہا، سینے سے لگاتا رہا، بیٹیوں کے جہیزوں میں تو دیتا رہا، قرآن خوانی کی محفلیں سجاتا رہا، ملا اور پیر ہے تو تعویذ لکھ لکھ کر کے قوم کو دیتا رہا، فیسیں اور نذرانے وصول کرتا رہا، لیکن اللہ کے قرآن کو سمجھا بھی نہیں، اس کے مطابق ایمان اور عقیدہ بھی نہیں بنایا، اور اس کا علم رکھنے والا ہے تو قوم کے سامنے اس کو کھول کر بیان بھی نہیں کیا، تو یہ قرآن کا مجرم ہے۔ فرمایا او علیک، اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن قرآن اس کے خلاف مقدم
کلمہ دائر کرے گا کہ یا اللہ یہ تیری رحمت کے قابل نہیں ہے، یہ نجات اور بخشش کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ میں قرآن کا یہ مجرم ہے، کوئی اللہ کا مجرم ہے، کوئی پیغمبر کی سنت کا باغی پیغمبر کا مجرم ہے، کوئی دین اسلام سے منہ چڑھانے والا دین کا مجرم ہے، اور یہ بدبخت قرآن کا مجرم ہو۔ حالتیں مختلف ہیں تو ان کے حکم بھی جدا جدا ہیں، شناختیں بھی الگ الگ ہیں، تو قرآن او علیک اس کے خلاف بولے گا، اللہ کے سامنے اس کا شکوہ اور شکایت لگائے گا کہ اس نے ہر چیز کو قبول کیا، لیکن یا اللہ میں قرآن اس کے گھر میں سسکیاں بھرتا رہا، اپنی حالت میں آہیں بھرتا رہا، لیکن میری طرف یہ توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہفتوں پہ ہفتے گزرتے چلے گئے، مہینے پہ مہینہ بیتتا چلا گیا، سال گزر گیا، 2 گزر گئے، مجھ پہ مٹیوں کے اٹ چڑھ گئے، گرد پڑ گئی، کبھی مجھے اٹھا کر صاف کرنے اور جھاڑنے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو یہ قرآن اس کے خلاف بولے گا، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ یہی ہوگا، آج میری عدالت میں جو قرآن کے ساتھ